السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز جو کچھ ہو رہا تھا، اسلام آباد پوری طرح پرسکون ہے اور چند ایک مقامات کے اوپر رکاوٹیں ہیں آنے جانے کے لیے، وہ صرف حماد صاحب کے لیے کھڑی کی گئی ہیں، جبکہ ہمارے راستے سارے کھلے ہیں اور ایک معمول کی زندگی جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل کے اندر بحال ہو چکی ہے۔ لیکن جس وقت ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت تک کی خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ کل سے لاپتہ ہیں۔ ان کے حوالے سے مختلف خبریں، متضاد خبریں ہیں۔ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کوئی خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس کے پچھلے گیٹ سے نکل گئے ہیں، لیکن پختونخوا خان جو ہیں ان کی ایک ویڈیو آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں ہوں اور میرے ہی کپڑے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہاں ہے؟ وہ ایک ویلڈو گیم ہے نا جس میں معمہ، وہ اپنا اس میں بھی کوئی گم جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اصل صورتحال کہاں ہے؟ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھیں تو جو اس کے کارنامے ہیں 2014 سے لے کر 2024 تک، ایک پرتشدد جماعت کے طور پر وہ ابھر رہی ہے، لیکن دوسری طرف پابندی پی ٹی ایم پہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں احمد؟ اپنا مجھے پکڑا دیں۔ اچھا صدیقی صاحب، آپ نے بہت اہم پوائنٹ یہ ریز کیا ہے۔ اس میں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے۔ پی ٹی ایم ابھی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس وقت اپوزیشن جماعت بھی ہے، تو اس کے بہت سارے ایسے محرکات ہیں کہ حکومت اس طرح ایک وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن پہ تو کر نہیں سکتی، اور یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 17(3) میں کیا ہے ایک سیاسی جماعت پہ جب پابندی لگانی ہے۔ اچھا، اس پہ عطا تارڑ نے غالباً یہ کوئی 15 یا 25 جولائی کو پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم اس حوالے سے آرٹیکل جو 17(3) ہے اس کے تحت کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب وہ کارروائی کہاں پہنچی ہے، وہاں پہ فل سٹاپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر تیاری کے یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سارے چیزیں تو سامنے ہیں۔ پی ٹی ایم سے تو کہیں زیادہ اس وقت جو ملک کے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس ملک میں جو آئین و قانون کی عملداری کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے۔ انتشار، فساد، دھاوا بولا جا رہا ہے، اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، شخصیات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کیا ایک سیاسی جماعت ہے؟ یہ سوال تو اب یہ ڈبیٹ تو ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے جو مروجہ قوانین یا کس کے تحت حکومت کیوں نہیں اس پہ آگے بڑھی؟ اچھا، ماضی کی جو ایگزامپلز ہیں وہ موجود ہے کہ جب ایسے پابندیاں سیاسی جماعتوں پہ لگتی رہی ہیں تو ان کا کیا ہوتا رہا ہے۔ ابھی یقیناً یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کام جا کے رکنا سپریم کورٹ میں ہی ہے، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے۔ تو باقی اب دیکھتے ہیں، حماد صاحب اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا حماد صاحب، یہ کیا بات ہے؟ مطلب ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پی ٹی ایم نے کوئی اس طرح کا یہاں پہ اب خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں اس کے حوالے سے میں اپنی لا علمی جو ہے اس کا تو اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے احتجاج کا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اس احتجاج کو لے کر، تو کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب، پی ٹی ایم کا جو نیریٹو ہے، میں اس کا کلی طور پر حمایتی کبھی نہیں رہا، اس کے خلاف لکھا بھی، بولا بھی، لیکن پی ٹی ایم جس رد عمل سے ابھری تھی وہ رد عمل بھی حقیقت ہے۔ یعنی اس کے زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ فاٹا ڈسٹرکٹس میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 20 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے شیطلے اڑتے رہے، وہ دہشت گردوں کے نرغے میں آتے رہے، ان کو آئی ڈی پیز بننا پڑا، ایک طویل مشکل دور کو انہوں نے سہا، اور اسی رد عمل میں پی ٹی ایم ابھرا۔ اور جب اسی رد عمل میں ابھرا تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک جذباتیت بھی ہوگی، ایک ایموشنل طرز عمل بھی ہوگا اس کے اندر، اور وہ ہے، اور اس سے ہم نے اختلاف بھی کیا، لیکن اس کی مظلومیت بھی سامنے ہے۔ اسی پی ٹی ایم کا صرف 11 اکتوبر کو انہوں نے ایک قومی جرگے کا اعلان کیا پشاور کے قریب،
पहले उस जिस जगह पे वो हो रहा था तो उस हवाले से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स जारी कराए गए कि रुक जाए, फिर उस पर पाबंदी भी लग रही है। मुझे बताया जाए, मैं पीटीएम का हमायती नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, देख रहा हूँ मामलात को, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान फाटा को। मुझे एक भी मौका आप दिखाएं कि पीटीएम ने कहीं आग लगाई हो, कहीं किसी पर हमला किया हो, कहीं गालम गलोच की हो। उनके नैरेटिव से इख्तलाफ भी है, लेकिन ये भी तो हक़ाइक़ हैं हमारे सामने। ये कुछ नहीं किया है, एक रद्द अमल से भी उभर कर सामने आए हैं। लेकिन जब वो उसी की तरफ बढ़ते हैं जो उनका नैरेटिव है, तो उन पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। जिस जगह वो जरगा कराना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक जमात जो GHQ पर हमला करती है, जो रेडियो पाकिस्तान को जलाता है, जो लाहौर कोर कमांडर हाउस को जलाता है, जो वर्दियाँ लहराता है और उसे आग लगाता है चौकों में, जो किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ते, जो 3 दिन से इसी शहर के हमबासी है। अभी आपने कहा कि हमाद साहब के लिए रास्ते बंद है। ज़ाहिर है जिस साइट पे मैं रहता हूँ वहाँ अभी तक कंटेनर लगे हुए थे और मुझे 1.5 घंटा देर से पहुँचना पड़ा। इसी शहर में जो पाकिस्तान का कैपिटल भी है, यहाँ जो सूरत हाल बनी है, एक पुलिस वाले बेचारे का आज जनाजा उठाया गया और कितने लोगों को बेइज्जत होना पड़ा, कितने लोगों को ज़ख्मी होना पड़ा। तो रियासत कम से कम इंसाफ तो करे। उन लोगों के साथ तो आप ये कर रहे हैं जिन्होंने कभी एक शाख तक नहीं तोड़ी, जिन्होंने किसी दरख्त को नहीं जलाया, जिन्होंने किसी के घर पर हमला नहीं किया, जिन्होंने किसी को माँ बहन की गाली नहीं दी। उनके नैरेटिव से इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ में हम भी है, उन पर तो पाबंदी लगा रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि फ़लाँ हम मेरा मुखालिफ है, मैं उसकी ऐसी की तैसी करूँगा। अहमद मंसूर मेरे साथ है, वो गलत काम भी करे तो वो ठीक है, और ये हम भुगत रहे हैं गुज़श्ता 10-12 साल से। तो कम से कम इंसाफ तो किया जाए। जब ये नाइंसाफ़ी होगी तो फिर रियासत की में वही सूरत हाल बनेगी जो बन रही है। बिल्कुल सही बात है कि मतलब जब एक पॉलिटिकल उनसे गुफ्तगू देखिए एंगेज तो करने के लिए हमने देखा है कि मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मंजूर पश्तीन के इधर पिंडी के अंदर भी मुलाकातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी हुई है। लेकिन ये ऐसी क्या चीज़ है कि जो है वो उससे इतना ज़्यादा कि पाबंदी लगा के उसको मज़ीद बढ़ावा देना, क्योंकि पीटीएम के अंदर भी नौजवान हैं, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं। कयूम साहब मंजूर पश्तीन, मैंने तो आपसे कहा ना कि हम उसके बयानिए के हमायती तो नहीं है, और वो रद्द अमल से भी उभरे हैं। एक तवील मज़ालिम को सहा है उसके इलाकों ने और पूरे फाटा ने खुसूसन। तो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो क्योंकि वो मुखालिफ हैं, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये इनको मुखालिफ नहीं गर्दाना जा रहा है, इसलिए इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये 9 मई भी करे, ये पुलिस वालों के जनाजे भी उठे, ये लोगों की इज़्ज़तें भी तार तार करें, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अडियाला में बैठा है तो कौन सी सख्ती में बैठा है? इसी जेलों में आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई थी, इन्हीं जेलों में नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो भी रहे, और किस हालत में रहे थे हमने देखा है सब कुछ। सारी मुल्क की सारी क़यादत, ANP ले लें, नेम एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो जो बादशाह खान 34 साल तक कैद काटता रहा, और किस हालत में काटता रहा। वली खान के साथ क्या हुआ, अकबर बुगटी एक गार में मारा गया था। तो ये तवील सिलसिला है, चलो हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर एक शहज़ादे को बिठाया है 8 कमरों के एक गेस्ट हाउस में, और वो वहाँ से हुक्म जारी करता है, और पूरे के पूरे शहर के साथ जो कुछ होता है किसी को छोड़ता नहीं है। 130 आर्टिकल्स इंटरनेशनल मीडिया में छपते हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पीछे वही लोग हैं जो पहले भी उसके पीछे थे। अच्छा, अपना अली अमीन गंडापुर कहाँ है? ये मिस्ट्री क्या है, किधर हैं? कभी हम देखते हैं कि कुछ हमारे बाखबर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि अली अमीन जो है वो नामालूम मुकाम पे हैं, और वहाँ पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है मारगला रोड के नामालूम मुकाम
اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ایس سی او سے تک کیا ایس سی او کے بعد تک نہیں. لیکن دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب وہ کے پی ہاؤس سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. وہ تردید آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو میں ہوں, بندہ کہتا ہے بھائی جان وہ تو بیک گیٹ سے میں نکل رہا ہوں. تو حکومت کو بھی نہیں پتہ, پختونخوا حکومت کو بھی نہیں پتہ, اسلام آباد کے شہریوں کو بھی نہیں پتہ, یا صحافیوں کو نہیں پتہ. آپ کو سب مجھے کچھ پتہ ہے. کھل کر بتا دوں گا. تو کیا ہے یار, یہ کہاں ہے آخر, کدھر یہ پہلی کیسے سلجھے گی؟ یہ جہاں میں علی امین گنڈا پور جہاں بھی ہیں اپنی مرضی سے ہیں. ایک بات, اپنی مرضی سے وہ نہ ہوتے تو ایک تو جو ویڈیو ہوئی سی سی ٹی وی کی, دیکھیں پہلے موبائل فوٹیج کی ایک ویڈیو آئی تھی, اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں, کویشچن کر سکتے ہیں کہ یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں آپ کو ٹائمنگ, فورینزک سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں سے خود نکلیں اور وہ آزادی سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کہاں گئے ہیں؟ اپنی مرضی سے گئے ہیں. حکومت بھی شاید یہاں تھوڑی بہت غلط بیانی کر رہی ہے کہ ان کو نہیں پتہ. انہیں بھی پتہ, لیکن حکومت کیوں بتائے بھائی, ان کے اپنے ٹیکٹکس ہیں نا, جو صورتحال ہے, حالات ہیں سارے. تو وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ایک صوبے کے, آئینی طور پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو اچھا, علی امین گنڈا پور کو سوٹ کیا کرتا ہے یہ روپوش ہونا, یہ ان کو ہی سوٹ کرتا ہے, بینیفیشری وہی ہیں. نہیں کیسے, مطلب کیسے؟ میری جو ایک اپنا ایک آئیڈیا ہے, 11 اکتوبر کو ایک جرگہ جس پہ پی ٹی ایم پہ پابندی بھی لگی ہے, اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم اس میں پی ٹی آئی کی پراکسی کا رول بھی پلے کر رہی ہے اس والے جرگے میں. اور آپ دیکھیں کہ علی امین کی گمشدگی کو لے کے جو خیبر پختونخوا میں بیانیہ بنایا جانا شروع ہوا ہے, وہ بھی جرگے کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کہاں ہے, جرگہ بلایا جائے اور سارا. تو یہ ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے, تو یہ چیز اس کو وہاں لے کے جایا جائے گا. اب علی امین جب آئیں گے سامنے, نہیں لیکن اس سے پہلے بھی علی امین نے بھی ملاقات کی تھی اور جرگہ بلانے کے لیے کہا تھا, یاد ہے, منظور پشتین بھی اس سے ملے تھے. اور علی امین دیکھیں, علی امین پہلے بھی 8 گھنٹے اسی طرح ایک ایپیسوڈ ہو چکی ہے جب پراسرار طور پہ وہ رہے تھے. ہاں, وہ سنگجانی پہ جلسے کے بعد جب وہ پنجاب کے خلاف. اچھا, آپ اس کی بھی کڑیاں میں لائیں, یہ کوئی مطلب آپ کو ذہن میں آپ تسلیم کرتا ہے جتنے بڑے بڑے ان کو ہمارے یوٹیوبرز بھی اور جرنلسٹ اور ساری ان کی پی ٹی آئی کی قیادت, بچہ تو نہ سمجھیں کہ علی امین وہاں سے آ رہا ہے, 26 نمبر سے غائب ہوتا ہے, بلو ایریا میں اچانک نکلتا ہے, وہاں سے 1 منٹ کے اندر وہ بوکلاہٹ میں بڑا اپنا صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا تھا, پہنچ گیا, اور وہاں سے نکلتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہاں تو میں اکیلا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اتنا کوئی آسان ہمیں مطلب چوچا تو نہ سمجھیں. تو بھائی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود ان کی چونکہ پلاننگ ناکام ہوئی ہے نا, اب وہ اس میں سے کوئی پولیٹیکل سپیس نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہاں پہ دیکھیں ان کی لیڈرشپ نہیں نکلی, یہ ایک فیکٹ ہے. ان کے اندر مایوسی لیڈرشپ نکلی نہ, ورکرز نکلے بھی تو بہت تھوڑے سے. فیس سیونگ بھی نہیں دی گئی, مار کے اور گرفتار کر کے یہ سارا ان کا شو ختم کیا گیا ہے. ورنہ ہوتا تھا کہ ایک اناؤنسمنٹ پولیٹیکل ہو جاتی کہ جی ہم ایس سی او کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے, یا ہم کامیاب ہو گئے, ہم اگلا اعلان پھر کریں گے, یہاں سے نکلتے. ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا. عمار صاحب, آپ کا ایک ولاگ میں سن رہا تھا, آپ نے کوئی کال پکڑی ہے کسی کی؟ صدیقی صاحب دیکھیں, میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں جو میرے علم علی امین گنڈا پور کا ہے, چلیں بتائیں. میں بتا دیتا ہوں سر. دیکھیں, یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے. میں نے کیا کہا, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی لڑائی ہے. علی امین گنڈا پور اب نیشنل لیول پہ بہت بڑا نہیں ہو گیا لیڈر؟ میں سر اس طرف آتا ہوں, میں آپ کو پورا منظرنامہ واضح کر دیتا. دیکھیں, علی امین گنڈا پور پشاور سے روانہ ہوتے ہیں, پشاور کے ساتھ ملحقہ ضلع چارسدہ میں پہنچتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یار ہماری قیادت کہاں ہے. اس نے کہا کہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اسی چارسدے سے ایم این اے کون ہے پی ٹی آئی کا, فضل خان ہے, جو سابق وزیر نثار خان کا بیٹا ہے, دوسری بار ایم این اے بنا پی ٹی آئی ٹکٹ پر. وہ آگے بڑھتے ہیں, سوابی پہنچتے ہیں, کہتا ہے کہ شاہرام ترکائی کہاں ہے, اسد کیسر کا بھائی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. اور اسی سوابی سے شاندانہ گلزار ٹرن لے کر واپس چلی جاتی ہے پشاور. ان کا ویڈیو میسیج بھی ہے. میں کو ایسی خبر دے دیتا ہوں, علی امین پریشان ہو جاتا ہے کہ ہماری قیادت کہاں ہے. سوابی انٹرچینج سے جو ہی وہ آگے بڑھتے ہیں, دریائے سندھ کو کراس کر کے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں, تو یہاں غازی انٹرچینج ہے,
اور یہ غازی جو ہے یہ عمر ایوب کا حلقہ ہے، عری پور کی تحصیل ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے عمر ایوب دکھائی نہیں دیا، مجھے اعظم سواتی دکھائی نہیں دیا، مجھے ہزارہ کی قیادت دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور پھر ایک ساتھی ان کے کان میں کہتا ہے کہ سر ہمارے ساتھ تو گیم ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور کے کان میں کہتا ہے. بالکل صحیح. سمجھ آ گئی نا؟ کہتا ہے کہ سر کل ویسے اپنا احمد نے کچھ اس قسم کے اشارے کیے تھے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے. تو علی امین بڑبولا سا ہے لیکن اتنا بھی بڑبولا نہیں ہے. کہتا ہے مجھے شک پہلے پڑ گیا تھا. یہ لفظ اس نے بولا ہے کہ مجھے شک پہلے پڑ گیا تھا. اچھا، جب وہ آگے آتے ہیں، حسن ابدال کو کراس کرتے ہیں، تو یہ جنگ بہتر یا یہاں کے آس پاس علی امین کے کچھ رابطے تو ہے نا، کچھ تعلقات. میں کہتے ہیں آپ ہنستے ہیں، یہ رابطے ہیں اور پھر اس پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب فروری میں ہم ولاگ کرتے تھے دونوں، تو جب انہوں نے پہلی افطاری کی تھی اسی وقت آپ نے پکڑ لیا تھا. میں نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ آپ کچھ عرصے بعد میری بات مان لیں گے. تو چونکہ گنڈا پور صاحب کے تو کچھ رابطے ہیں، تو گنڈا پور صاحب پریشان ہوئے کہ بھائی میرے ساتھ تو قیادت ایک بھی نہیں ہے. قیادت کو اشارہ کہاں سے آیا تھا؟ قیادت کو اشارہ عمران خان سے آیا تھا. میں کھل کر بتا دیتا ہوں کہ گنڈا پور کو اکیلے کرنا ہے. یہ بہت بڑا اونچا جا رہا ہے، اور وہی ہونا تھا گنڈا پور کے ساتھ جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اس کا بھی قد بڑا ہو گیا تھا نا. پرویز خٹک کے ساتھ ہوا. پرویز خٹک کے ساتھ ہوا. لیکن شیر افضل مروت کو وہ جو ایک غول ہے نا، وہاں اس کو بڑی پذیرائی مل گئی تھی. پھر اس کو پارٹی تک سے نکال دیا تھا. ایمنیز اور قیادت کو روک دیا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں ملنا ہے. تو گنڈا پور کے ساتھ عمران خان نے وہی گیم کھیلنی تھی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح شیر افضل مروت کے ساتھ کیا وہی کچھ گنڈا پور کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. جی سر، میں تسلسل کے ساتھ یہ کہانی میں 80s میں جو جاوید میاں داد کے ساتھ کیا، جو کرکٹ، وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتا بھائی. اس کو عثمان بزدار ہی چاہیے صرف، بس. اچھا، تو گنڈا پور پریشان ہو گئے کہ بھائی میں تو ڈی چوک کی سمت بڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک بھی مجھے کوئی دکھائے کہ وہ قیادت کہاں تھی. بس چند وہ لڑکے تھے اور وہ بھی فاٹا ڈسٹرکٹ سے آئے تھے، یعنی ایجوکیٹڈ ڈسٹرکٹ جو ہیں یہاں سے نہیں تھے بلکہ ذرا پسماندہ اضلاع سے آئے تھے لڑکے. اچھا، جب گنڈا پور پریشان ہوئے تو کچھ ادھر ادھر فون وون کھڑکنے لگے. نیٹ کا پرابلم تھا لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ 26 نمبر سے اترتے ہیں گنڈا پور صاحب، تو ان کے ارد گرد جو کارکن ہوتے ہیں، کارکنوں کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور کچھ ان کے خاص لوگ ان کو حفاظت میں لینے لگتے ہیں. آپ سمجھے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے جو پشتیبان دوست، یار دوست ہیں. اور اسی دوران گنڈا پور صاحب کو عمران خان کا حکم ہے کہ آپ ڈی چوک پہنچے. ڈی چوک کیوں پہنچے؟ میں پوری کہانی آپ کے ویورز کو بتا دیتا ہوں. ڈی چوک اس لیے پہنچے کہ جو ہی گنڈا پور آ کر ڈی چوک بیٹھ جائے گا تو یہاں سے گنڈا پور گرفتار ہوں گے. اور جب وہ گرفتار ہوں گے تو یہاں سے کون سے فوائد خان نے لینے تھے؟ ایک یہ کہ وہ گرفتار ہوں گے تو اس کے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ کھڑا ہو جائے گا. کچھ معاملات ہیں پیچھے، جب تک کہ کنوکشن نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں ہوتا. ہاں، لیکن معاملہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ کے پی کے میں اشتعال پھیلے گا. ہاں، اشتعال پھیلے گا. اور میری پاپولیرٹی اس وقت بالکل دوراہے پر آ چکی ہے کہ یہ ایسا نو دھڑام سے گر جائے تو مجھے کوئی نہ کوئی واقعہ کر دینا چاہیے، اور خان اس طرح کرتا بھی ہے. تو اس سے مجھے یہ ہے کہ میری پاپولیرٹی بہت اوپر جائے گی اچانک، اور گنڈا پور میرے راستے سے ہٹ جائے گا. یعنی جو گنڈا پور کا پوسچر بنا ہوا ہے نا اس وقت، وہ دھڑام سے گر جائے گا. نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ اگر گنڈا پور جو ہے، ایک منٹ قیوم صاحب مکمل کر نہیں آپ میرا سوال بھی تو لے لیں. آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ وقت لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. میں بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں. میں آپ کے کاؤنٹر کر رہا ہوں اس کوسچن کو کہ اب جو اگر اس طرح سے گنڈا پور ایکسپوز ہوتے ہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر گنڈا پور کو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کٹ ٹو سائز کر رہا تھا،
تو یہاں پر آ کے گنڈاپور کچھ نہیں کرتے ہیں اور گنڈاپور لاپتہ ہو جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ان دوستوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو جو ووٹر ہے, ورکر ہے, وہ تو گنڈاپور کو ایک بیان آئے گا اور گنڈاپور تو دونوں صورتوں میں پھنس گئے. دیکھیں سر, وہ جب 26 نمبر سے آگے بڑھے تو پھر تو پورا منظرنامہ واضح ہو چکا تھا گنڈاپور کے لیے. تو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, راستہ ڈی چوک کو اس طرف جاتا ہے اور وہاں سے آپ فیصل ایونیو پہ یا کسی دوسرے راستے پہ مارگلا روڈ یا اس کے پختونخوا ہاؤس کی طرف نکل سکتے ہیں, سپر مارکیٹ کی طرف. یہاں سے گنڈاپور معاملے کو سمجھ گیا اور اس نے الگ راستہ لیا. اور اس راستے سے آیا جہاں پہ کنٹینر نہیں تھے اور 110 کی سپیڈ پہ آیا. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے 25 مئی کو جب آئے تھے انہوں نے کہا ڈی چوک جانا ہے, اور جہاں سے عمران خان صاحب نے جس وقت اپنا احتجاج کال آف کیا تھا وہیں تک آئے, ڈی چوک میں نہیں ہے یہ, اچھا وہ ادھر سے پیچھے سے ہی پھر ادھر. اچھا, یہاں سے گنڈاپور نے الگ راستہ لیا اور وہ پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے. عمران خان اور گنڈاپور الگ الگ ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیاسی قیادت پی ٹی آئی کی پختونخوا ہاؤس میں گئی ہے؟ گنڈاپور وہاں سے نکلے بھی, غائب بھی ہوئے, ابھی تک غائب ہیں. تو پھر گنڈاپور کی پوزیشن کو اتنا کمزور نہ سمجھیں. اگر عمران خان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو شیر افضل مروت اور دوسروں کی طرح گرا دوں گا, تو چونکہ گنڈاپور کے پاس اس وقت صوبہ بھی ہے, اس کے پاس اقتدار اور اختیار بھی ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہے, اس کو گرانا اتنا سہل نہیں ہے. اور گنڈاپور ذرا سٹے کر رہا ہے, حالات کو دیکھ رہا ہے, آگے دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگر جیسا یہ کہہ رہے ہیں اپنا حماد صاحب, اگر اس اسٹریٹجی کو دیکھا جائے, عمران خان کی گرپ تو پارٹی کے اوپر ہے نا, تو اگر گنڈاپور کے حوالے سے یہ میسج ورکرز کے اندر جاتا ہے اور پارٹی میں جاتا ہے کہ گنڈاپور اصل میں کہیں اور مل کے کسی اور کی گیم کر رہا ہے, تو جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ جناب شندانہ ہے, اسد کیسر ہے, شرام ترقی ہے, اور دیگر لوگ جو ہیں آپ کے, وہ ایک مخالف گروپ آلریڈی موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو خان ایک اشارہ کرے گا ادھر سے وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی. دیکھیے گنڈاپور بھی سیاستدان ہے اور اس وقت لیڈنگ رول اس کے پاس ہے, کیونکہ اور تو کوئی بچا نہیں ہے پارٹی میں. میں نہیں سمجھتا کہ جب وہ منظر عام پہ آئے گا تو وہ اس تاثر کو پیدا ہونے دے گا کہ وہ کوئی کمپرومائز پوزیشن میں آیا ہے اور وہ خان سے ڈس انگیج ہو رہا ہے. وہ خان کا ہی نعرہ لگائے گا, وہ اپنی اسی بیانیے پہ آئے گا, بڑکیں بھی لگائے گا, حکومت کو اپنے جو چیلنج کر رہا ہے وہ بھی کرے گا, لیکن وہ کوئی ایسا قدم شاید نہ اٹھائے جو عمران خان چاہتا ہے. میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. کرے گا وہ وہی جو گنڈاپور اس وقت اس نے شروع کیا ہے. اس وقت پالیسی جو عملی پریکٹیکل ہے, جو پیچھے سے نظریہ جو ہلا رہے ہیں وہ عمران خان ہے, کارکنوں تو اس کے ساتھ ہے نا, تو گنڈاپور اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. گنڈاپور کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی یہ والے سین سے اپنے آپ کو اس طریقے سے نکالنا, لیکن بال نکالنے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ ڈی چوک میں آر یا پار کشت و خون کا بازار خدا نہ خاصا گرم ہوتا, گرفتاریاں ہوتی. اس سے گنڈاپور نے اپنے آپ کو اس طرح علیحدہ کر کے بہرحال ایک اچھی موو کی ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر گنڈاپور کی ہے یا ملی بھگت کی ہے, اس کو ملی بھگت کہہ لیں یا دیکھیں, جب ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے, تو جس نے بھی کیا اچھا کیا ہے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ بلی کو بھی جو ہے نا وہ راستہ دینا چاہیے, دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. ایسی بات ہے نا کہ وہ پنجہ پھر مارتی ہے. تو ایک اسٹیم آؤٹ بھی تو کرنا تھا نا, یہ اتنا جو پریشر بلڈ اپ ہوا تھا اس کو اسٹیم آؤٹ بھی تو کرنا تھا. دیکھیں قیوم صاحب, یہ اسٹیم آؤٹ ہو گیا ہے ساری چیزیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں گنڈاپور نے, میں احمد کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گنڈاپور نے بہرحال تدبر یا ہوشیاری کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اس کشت خوں سے بچایا, ورنہ یہ منصوبہ تھا کہ اس طرح ہو. لیکن گنڈاپور کو میں نے آپ سے کہا نا کہ لیکن اب یہ جو خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار گرفتار ہوئے ہیں, ٹیئر گیس برآمد ہوئے ہیں جو کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ, اور وہ جو سامان تھا ریسکیو 1122 کرینز اور پتہ نہیں کیا کیا سرکاری وسائل جو ہیں کے پی حکومت کے لے کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, وہ بھی پکڑ لیے گئے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ چیف سیکرٹری پریشان ہوئے میں حاضریاں لگا رہے ہیں کہ کون کون سے پولیس والے تھے, کون کون سے وسائل جو تھے وہ استعمال ہو رہے تھے. یہ کس طرف جائے گی کہانی؟
دیکھیے اگر کچھ سرکاری ملازمین گرفتار ہوئے ہیں، اٹک میں 5 ہوئے ہیں، یہاں پیچی ہوئے ہیں، کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، لیکن اگر یہ فرض کرے ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ گنڈاپور ہی کے حکم پر ہوا ہو. اس کے ساتھ بہت سارے منسٹرز بھی ہیں. کل آپ نے دیکھا وہ بدتمیز مینا خان افریدی وہ غلیلوں سے وہ کر رہا تھا، پتھر پھینک رہا تھا. تو منسٹرز کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ الزام ہم فوری طور پر وزیر اعلیٰ پر نہیں دھر سکتے بغیر کسی ثبوت کے. دوسری بات، لیکن اس کا ایک ہوگا، یہ قانونی کارروائی شروع ہو جائے گی، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہوں گی، ضمانتیں ہوں گی، تو یہ ایک لمبا پروسیس شروع ہو جائے گا. جیسے 9 مئی کا بھی ہوا ہے، یہ 9 مئی 2 کہہ لیں یا جو کہہ لیں، اس کا بھی شروع ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی پھر لوگوں کے لیے خوف ہوگا، کارکنوں کے لیے، کہ بھائی ہم تو پھنس رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے وفاقی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے ہاں، گی. وہ وزیر داخلہ نے کہہ دیا نا کہ یہ نا ہم پیچھے جائیں گے ان لوگوں کے. تو ظاہر ہے پیچھے جائیں گے کا مطلب صاف سمجھ آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جن کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، کارکن ہیں وہاں پہ، تو ظاہر ہے پھر دیکھیے معاملات شروع ہوں گے. ایک خوف تو ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت خوف پھیل گیا ہے. اور میں آپ کو پختونخوا سے پی ٹی آئی کے کم از کم 60-65% کارکن نہیں آئے اس جلوس میں. یہ کارکن، اس میں کارکنوں کی تعداد بہت کم تھی. یہ اچھا، میں کل آ رہا تھا تو جگہ جگہ میں کچھ ویڈیوز بنانے لگا، کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرنے لگا، تو 4-5 لڑکے کھڑے تھے. میں نے ان کی ویڈیو بنا لی. تو تھوڑی دیر بعد میں گاڑی کی طرف آ رہا تھا تو ایک لڑکا میری طرف بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ جی آپ نے ہماری ویڈیو بنائی ہے تو یہ پولیس کو دینی ہے. تو میں نے ایسے ہی کہا کہ ہاں یار، پولیس والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے مذاق میں کہا. تو بہت ڈر گیا، کہتا ہے نہیں جی ہم تو ایسے ہی کھڑے تھے. تو میں نے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو دیکھے ان کے اندر جو خوف ہے. اچھا، 3 نوجوان کھڑے تھے، اس میں ایک کو میں جانتا تھا، وہ افغانی تھا. اور یہ جب آپ پشاور کی طرف جاتے ہیں تو رشکائی انٹرچینج جو نوشہرہ کا ہے، اس کے نیچے افغانی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. اس کپڑے کو لانے کے لیے ان کو پولیس اور ایکسائز کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں. اور میرے معلومات کے مطابق ان افغانیوں گرفتار بھی تو ہوئے نا کئی. گرفتار ہوئے ہیں نا. یہ افغانی زیادہ تر ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر حکومتی مشینری کے ذریعے اثر انداز ہوئے وہ لوگ. اور یہاں سے چونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا، ان کے تو کپڑے کا کاروبار ہے، پولیس اور ایکسائز کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ کیوں لڑیں گے پھر ان کے لیے؟ اچھا، وہ 3 لڑکوں کی میں بات کر رہا تھا، میں اسی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو موٹر وے پر موٹر سائیکل چلانے کے لیے آئے. اس طرح کے لوگ زیادہ تر تھے، اس میں پی ٹی آئی کے کارکن کم ہیں. بہت شکریہ اپنا حماد حسن صاحب اور احمد منصور صاحب. ان دونوں نے اپنی گفتگو ختم کری لیکن نہیں بتایا کہ علی مین گنڈاپور کدھر ہیں، تو لہٰذا ان کو ایک اور موقع فراہم کرتے ہیں. کدھر ہیں علی مین؟ غالب نے کہا تھا ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، جہاں بھی ہے. لیکن آج دوپہر کا بڑا پرتکلف لنچ کیا ہے، اور کسی نے معلومات لینے ہوں تو میں فیصل امین گنڈاپور جو ان کے بھائی ہے ان کا نمبر دے دیتا ہوں. فیصل امین سے پوچھ لے کہ آپ کے بھائی کہاں پہ ہے، اور فیصل امین نے آج کن کن سے رابطے کیے. انہیں کی تو نہیں پکڑی گئی تھی جو اچھا یہ کال بتائیں نا، یہ واقعی اچھا کیا آپ نے. یہ کال کس کی پکڑی گئی تھی؟ ادھر دیکھیں ادھر. ہاں، کس کی کال کس سے پکڑی گئی؟ یار کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، میں تو آپ کو کافی خبریں دے چکا ہوں. نہیں، یہ کال والی خبر آپ بول کر گئے تھے. اب یہ مطلب ہے میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا، محتاط گفتگو کروں گا. دیکھیں ایک کال پکڑی گئی تھی اور اس کال میں ایس سی او کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی. احمد شاید کنفرم کر لے کہ سبوتاج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے. اور وہ کال بیرسٹر گوہر کو بھی پتہ ہے. بہرحال جی، یہ حماد صاحب کے کلیمز ہیں اور حماد صاحب کبھی پوری خبر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک سسپینس چھوڑنا پڑتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.